افواج پاکستان نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں لگے الزامات کی انکوائری کی ہے۔ اسی انکوائری کے نتیجے میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ان پر الزامات کیا ہیں اور یہ تفصیل سے رپورٹ دیکھیے۔ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے مالک معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ موقف اپنایا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو رینجرز اور آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے مبینہ کیس میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا، سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹا۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے سالس سے کی مسئلہ حل کرانے کی کوشش کی۔ بریت کے بعد جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے معیز خان سے ان کے کزن کے ذریعے ملاقات کے لیے رابطہ کیا، جو فوج میں بریگیڈیئر ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس آئی کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 1843 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی۔ کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس آئی کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 1843 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی۔ کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس آئی کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 1843 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی۔ کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس آئی کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 1843 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی۔ کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔ ملاقات کے دوران فیض حمید نے کہا کہ وہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل کو اسپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق آئی ایس آئی کے کچھ سابق عہدیدار بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے 14 نومبر 2023 کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کیس کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ الزامات سنجیدہ ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے آرٹیکل 1843 کے معیار پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نمٹا دی تھی۔ کہا تھا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت دیگر فریقین کے خلاف دوسرے متعلقہ فارمز موجود ہیں۔